الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ آیت کی ابتدا یا بنی اسرائیل سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل۔ اب جو کچھ اس آیت میں خطاب فرمایا گیا اس کی تفسیر سے قبل بنی اسرائیل کے متعلق کچھ ضروری تشریحات بیان کی جاتی ہیں۔ بنی کے معنی اولاد اور اسرائیل کے معنی اللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور بعد کی نسل کو بنی اسرائیل کا لقب ملا۔ انہی کو یہود بھی کہتے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ حجاز میں آباد ہوئے، اور ان کی نسل میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد شام و فلسطین میں آباد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو اپنے بھائیوں کی بدخواہی کی وجہ سے غلام بن کر مصر میں فروخت ہوئے، اور پھر مصر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنے خاندان مصر میں آ گئے تھے اور یہیں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں ان کی نسلوں کو خوب ترقی ہوئی، مگر کچھ زمانے کے بعد اہل مصر نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور بنی اسرائیلیوں کو غلاموں کی طرح بنا لیا، اور ان پر مصری طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے رہے۔ بالآخر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبری عطا فرمائی، اور جن کی مخالفت کے باعث اس وقت کے بادشاہ مصر کی، جس کا لقب فرعون تھا، تباہی ہوئی، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت مصر سے نکل کر وادی سینا آ گئے۔ پھر ملک شام میں ان کو حکومت و سلطنت عطا ہوئی، اور اسی قوم بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ اور یہ زمانہ بنی اسرائیل قوم کا بہترین زمانہ تھا۔ پھر دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی کے باعث یہ قوم مصائب کا شکار ہوئی، اور اس قوم پر زبردست تباہی آئی، جس کی تفصیلات تاریخ میں موجود۔
محترم سامعین، یہاں یا بنی اسرائیل سے خطاب ان یہود کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اور اطراف مدینہ میں آباد تھے، اور یہود کے مدینہ میں آباد ہونے کے متعلق لکھا ہے کہ ملک شام سے ایک جماعت یہود کی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئی، تو راستے میں مقام یثرب میں، جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مدینہ منورہ ہو گیا، وہ اترے، اور یہاں وہ آثار پائے گئے جو تورات میں خاتم الانبیاء کے ہجرت کر کے آنے کی جگہ بتائی گئی تھی۔ نیز وہی نبوت سے بھی ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں کے وطن سے ہجرت کے بعد قیام کی یہی جگہ ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہم لوگ یہیں رہنا چاہتے ہیں تاکہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت پر ایمان لائیں۔ چنانچہ وہ وہی آباد ہو گئے، اور انہیں خاتم الانبیاء کا اتنا شوق تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیتا کہ اگر تیرے زمانے میں خاتم الانبیاء کا ظہور ہو تو میرا سلام عرض کر کے میرے ان پر ایمان لانے کی کیفیت عرض کر دینا۔ اسی طرح ایک مدت دراز گزر گئی۔ ان کی آبادی کے بعد یمن کے دو باشندے اوس اور خزرج بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہودیوں کی نسل بھی رفتہ رفتہ بڑھ گئی، اور یمنی قبائل بھی کثیر ہو گئے، اور اوس و خزرج کی اولاد بعد میں یہودیوں پر غالب آئی۔ جب یہود ان یمنی قبائل سے تنگ ہوتے تو ان سے کہتے کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہم پیغمبر آخر الزماں کی حمایت میں تم لوگوں سے جہاد کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی تو اس زمانے میں کچھ یمنی مدینہ کے باشندے قریش مکہ سے معاہدہ کرنے کی غرض سے مکہ آئے، اور چونکہ یہود سے خاتم النبیین کی شناخت اور علامت سن چکے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے اور انصار مدینہ بن گئے۔ یہودیوں کے دلوں میں اس بات سے عداوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور انصار مدینہ کو بہکانے کے لیے توریت میں تحریف کر کے اور معنی بگاڑ کر کے بیان کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہود نے دانستہ انکار کیا۔ پھر یہود مدینہ یعنی بنی اسرائیل کو یہ بھی شاق تھا کہ وہ غیر خاندان کے نبی پر ایمان لائیں، جو کہ انسان کی ایک یہ عادت خاصہ ہے، جبلی خاصہ ہے کہ وہ جب دوسرے خاندان کو بمشکل مانتا ہے، جبکہ حب جاہ و ریاست دل میں پیوست ہو۔ اس لیے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یاد دلانے میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یعنی اے یہود میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ دادا کو میں نے عنایت کی تھی۔ عذاب فرعون سے ان کو نجات دی، ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا، سمندر میں ان کے واسطے راستے کھول دیے، بیابان جنگل میں من و سلوہ جیسی غذا بے محنت ان کو عطا کی، سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے احسان کیے جو تورات میں مذکور ہیں اور جو تم کو معلوم ہے، لہذا ان انعامات کو یاد کرو اور اپنے اس عہد کو پورا کرو جو تم سے کیا گیا تھا۔ اور اس میں سب سے اہم معاہدہ یہ بھی شامل تھا
کہ میرے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور چونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول کے زمرے میں شامل ہے، اس لیے ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا بھی تم پر واجب ہے۔ اور اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے احسان مند اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو عہد عالم ارواح میں کیا تھا اور جو عہد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر زندگی میں کیا ہے، اے اللہ اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس عہد پر مستقیم رہنے کی دولت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔